چیز موجود ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے. مزدوروں کو اور ان کی یونین کو اور سی بی اے کو بائی پاس کر کے کوئی فیصلہ بھی اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت ہے اور اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. سوچے بھی نہیں اگر انہوں نے اس پر کوئی گفتگو بھی شروع کی تو اتنا زبردست احتجاج ہوگا. پاکستان ریلوے کی نجکاری صرف ملازمین اور مزدوروں کا نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کے مستقبل اور پورے ملک کا مسئلہ ہے. مزدور نجکاری کے خلاف جدوجہد کریں. ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی نے کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ریلوے پریم یونین کراچی ڈویژن کے تحت پاکستان ریلوے کی نجکاری اور مزدوروں کے مسائل کے حوالے سے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکمرانوں نے پاکستان ریلوے کی نجکاری کے لیے اقدامات کیے تو زبردست احتجاج کیا جائے گا. یونین کو آفیشل اور قانونی حق سے محروم رکھے ہوئے ہے کہ جو سی بی اے کی حیثیت میں ان کا بنتا ہے. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس سی بی اے کو ریکگنائز کیا جائے, فیصلوں کے اندر شریک کیا جائے اور تمام فیصلے اس یونین کے جو بھی عہدیداران ہیں اور جو بھی قانون میں اور ضابطوں میں چیز موجود ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے. مزدوروں کو اور ان کی یونین کو اور سی بی اے کو بائی پاس کر کے کوئی فیصلہ بھی اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت ہے اور اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. ان سے ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں اور ان کے توسط سے تمام حکومتی عہدیداروں کو کہ اس کا سوچے بھی نہیں کہ کبھی پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. سوچے بھی نہیں اگر انہوں نے اس پر کوئی گفتگو بھی شروع کی تو اتنا زبردست احتجاج ہوگا کہ پھر حکومت کو اپنے لالے پڑ جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مزدور اور محنت کش ادارے کی بقا اور نوکریوں کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلیں اور اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت اسلامی کے اس مشن میں شامل ہوں. کنونشن سے امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی اور رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے کونسلر ذکر مہنتی، چیئرمین پریم یونین پاکستان ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ، صدر پریم یونین پاکستان شیخ محمد انور، مرکزی جنرل سیکرٹری خیر محمد تونیو، صدر نیشنل لیبر فیڈریشن کراچی خالد خان، صدر پریم یونین کراچی ڈویژن راجہ عبد المناف، پاسلو کے سابق صدر اور جماعت اسلامی کراچی کے سیکرٹری اطلاعات زاہد عسکری نے بھی خطاب کیا.